تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا تخت پانیوں پر تھا. اور یہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بھی پیدا کر سکتا ہے. اکثر اس آیت کے اوپر لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آیت قرآن میں 5-6 جگہ پہ مختلف انداز میں آئی ہے. سورۃ الاعراف میں بھی میں تفصیلی گفتگو کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. وہ کہتے ہیں 6 دن کیوں لگ گئے؟ پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ یہ 6 دن سے مراد یہ 24 گھنٹے کے 6 دن نہیں ہے. یہ ایک دن اربوں سال کا بھی ہو سکتا ہے. اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں کیونکہ اس وقت تو یہ 24 گھنٹے کا سلسلہ نہیں تھا. لانگ پیریڈ آف ٹائم بھی ہو سکتے ہیں یہ 6. یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کتنے لمبے تھے. لیکن یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے واحد میں ایسا نہیں کر سکتا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایگزیکیوشن ہے کہ فیصلہ تو سیکنڈز کے بھی کروڑویں حصے میں ہوا، کن فیکون. اس کی جو ایگزیکیوشن ہے نا فیصلے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے ڈیفرنٹ رکھ دی ہے. انسان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارتا ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ انسان نے پیدا ہونا ہے. اس کی ایگزیکیوشن 9 مہینے میں ہوئی. ہاتھی کا بچہ 22 مہینے رہتا ہے، پھر وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور مرغی کا چوزا صرف 22 دن میں کمپلیٹ ہو کے انڈے سے باہر آ جاتا ہے. اور خرگوش 1 مہینے کے اندر بچہ مکمل ہو کے باہر آ جاتا ہے. اور بیکٹیریاز اور وائرسز یوں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. سیکنڈز کے اندر کروڑوں کی تعداد میں وائرسز اور بیکٹیریا بن جاتے ہیں جب ان کی ڈویژن شروع ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ نے ورژن رکھا ہے، وہ ورژن بھی رکھا ہے. آم کی گٹھلی میں سے پودا نکلتا ہے، ڈسیزن ہو جاتا ہے، لیکن 8 سال لگتے ہیں پہلی دفعہ پھل لگنے کو. تو وہاں پہ 8 سال ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ورژن رکھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے مختلف اشکال میں. سب سے بڑا آپ اظہار یہ دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو منوانے کے لیے کسی پیغمبر کا محتاج ہے، کسی کتاب کا محتاج ہے؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اپنی شناخت کروائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ میں اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلوں گا. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ قرآن میں موجود ہے. سورہ الشعراء کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر ہم چاہیں نا تو آج یہ آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کریں کہ سب لوگ پلانٹ ارتھ پہ جتنے ہیں نا، سب کے سب اس کی طرف جھک جائیں اور ایمان لے آئیں. یہ تو قرآن میں درجنوں جگہ ہے. ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے. یعنی اگر زبردستی کو معاملہ کرنا چاہتے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو یہاں پہ بھی جو 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش، پھر ان 6 دنوں کا بریک اپ جو ہے نا وہ سورہ حامیم السجدہ میں آیا ہے. 41 نمبر جو سورت ہے سورہ فصلت، کہ 2 دن میں یہ ہوا، پھر 2 دن میں یہ ہوا، اور پھر 2 دن میں یہ ہوا. وہ انشاءاللہ جب وہاں پہ آئے گا میں تفصیل کے ساتھ اس کا بریک اپ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. تو یہ 6 دن میں بنانے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ 1 دن میں نہیں بن سکتے تھے یا 1 سیکنڈ میں نہیں بن سکتے تھے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے سنت ایسی رکھی ہے کہ وہ اس طریقے سے ہی معاملات کو لے کے چلتا ہے. آپ دیکھیں جو تابکاری مٹیریلز ہیں ان کو ہزاروں لاکھوں سال لگ جاتے ہیں ڈیکمپوز ہونے میں. اس کے مقابلے پہ کیلا، سیب، آم آپ کسی مٹی والی جگہ پہ رکھیں، وہ چند ہفتوں میں ڈیکمپوز ہو کے زمین کا حصہ بن جائے گا. ڈیکمپوز ایک تابکاری مٹیریل بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن دونوں کا ٹائم فریم ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس نے مختلف معاملات رکھے ہیں. عمریں بھی دیکھ لیں ڈیفرنٹ ہے. آپ یہ ٹوٹل دیکھیں جو
मुर्गियां और मुर्गे आप घर में रखते हैं, मैक्सिमम 7 से 10 साल इनकी उम्र होती है, लेकिन डिटेल्ड लाइफ है कि उनकी पूरी उसमें गुजर रही है, सेटिस्फाइंग है उसके अंदर। मच्छर चंद दिनों की उनकी जिंदगी होती है, पतंगे घंटों में जिंदगी है, उनके लिए वही जिंदगी पूरी है। हम तो सोचते हैं यार ये क्या अभी पैदा हुए थे, ये मरे पड़े हुए हैं, लेकिन वो उस लाइफ साइकिल में भी खुश है, उनकी वो पूरी जिंदगी वही है। इंसानों की जिंदगी वो सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया जिसको अल्लाह ताला ने 60 साल दे दिए उस पर हुज्जत तमाम कर दी। और वो जो कुरान में आयत आई है उसके कॉन्टेक्स्ट में इमाम बुखारी ये लेके आए कि अल्लाह ताला इंसान से फरमाएगा मैंने तुझे एक उम्र दी थी कि तू सोच सकता था, तो नबी इस्लाम फरमाया 60 साल जिसे मिल गए उस पर हुज्जत तमाम होगी। और जामे तिर्मिज़ी में हदीस है कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 के दरमियान है एवरेज, यानी ज्यादा मेजॉरिटी इसी रेंज में। तो अब जिनकी 100 साल है उनको तो 50 साल तो कम ही उम्र लग रही होती है, लेकिन आप जो 30-40 पे 50 पे पहुंचे हुए वो जरा सोचें कि कितने लोग हैं जो उनके साथ के फौत हो चुके हैं और कितने लोग हैं जो उनके बाद पैदा होकर भी फौत हो चुके हैं। हाँ, आप जरा कब्रिस्तान में जाएं, आज 2023 चल रहा है ना, तो ये 21वीं सदी शुरू हुए ऑलमोस्ट मुश्किल से 23 साल हुए ना, तो आपको दर्जनों के सैकड़ों कब्रें ऐसी मिलेंगी कि जो लोग 2001 के बाद पैदा होके फौत भी हो चुके हैं, कब्रों के अंदर है। तो हर बंदे की अल्लाह ने लाइफ स्पैन डिफरेंट रखा हुआ है, तो मखलूकात का भी डिफरेंट, फिर हर मखलूक में आगे जो सब डिवीजन है वो भी डिफरेंट। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, वकाना अर्शुहु अलल मा, और उस वक्त उसका तख्त पानियों पर था, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और ये जमीन और आसमान की पैदाइश का मकसद ये था कि अल्लाह ताला जांचे कि तुम में कौन अच्छे आमाल करता है। लो जी, ये कुरान अपने मुकदमे में बिल्कुल वाज़ेह है कि ये कायनात पैदा करने का मकसद सिर्फ ये है कि इंसानों को जांचा जाए और जिन्नात को जांचा जाए कि उनमें से कौन अच्छे अमाल करता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और ये जमीन और आसमान की पैदाइश का मकसद ये था कि अल्लाह ताला जांचे कि तुम में कौन अच्छे आमाल करता है।